الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف کہ یجادلون فی آیات اللہ، جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں، انا یصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو ذرا دیکھو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی اور ان کا غلط مطلب اور مفہوم جو ہے پھیلانا شروع کر دیتے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت اتری، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اب ایک مشرک نے اس آیت کو لے کر اور ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی یہ آیت ان پر اتری ہے اور اس کا مطلب ہے تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اب معبودوں میں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں، کیونکہ ان کو ماننے والے بھی ہیں جو ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں، فرشتوں کو مشرک مانتے ہیں معبود، تو یہ بزرگ بھی جائیں گے پھر جہنم میں اس آیت کی مطابق، یہ مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ بزرگان دین، یہ انبیاء بھی جہنم، کیونکہ ان کے بارے میں تو علیحدہ آ گئے، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، جن کی طرف سے بھلائی پہلے ہو چکی، وہ تو جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور نہ ہی پھر یہ پیغمبر خود اپنی عبادت کرواتے تھے، معبود وہ جہنم میں جائیں گے کہ جو لوگوں کو خود اپنی عبادت پر لگاتے تھے، تو وہ عبادت کرنے والے اور معبود یہ جہنم میں جائیں گے، یہ مطلب۔ لیکن جس کی عقل ہی ٹیڑھی ہو وہ ہر بات کا الٹا ہی مطلب لیتا ہے، تو اس لیے آیات کا صحیح مطلب لینے کی بجائے الٹا مطلب لیتا ہے۔ جیسے ایک اور آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر مردار حرام ہے، قرآن پاک میں مردار حرام ہے۔ مشرک کہنے لگے لو جی مردار تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مارے، وہ تو مسلمان کہہ رہے ہیں حرام ہے، اور جس کو یہ خود مارتے ہیں چھری پھیر کر اس کو کہتے ہیں حلال ہے۔ تو یہ کیسے مسلمان ہے؟ جس کو اللہ مارتا ہے کہتے ہیں حرام، جس کو خود چھری پھیر کے مار دے کہتے ہیں حلال ہے۔ اب یہ الٹی عقل ہے تو الٹی بات کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ جو ہم لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں وہ صرف ذبح ہی نہیں کرتے، ساتھ ہم اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب اللہ کا نام لیا، اللہ کے نام کی برکت سے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور جو خود بخود مر گیا، بے شک اس کو مارا تو اللہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس پر نام نہیں لیا گیا اس لیے وہ حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ جو لوگ جھگڑتے اللہ کی آیتوں میں وہ ذرا سوچیں کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جن نے جھٹلایا کتابوں کو، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس چیز کو بھیجا ہم نے ساتھ اس کے اپنے پیغمبروں کو، اس کو بھی جھٹلایا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جس وقت کے طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں۔ غل کی جمع اغلال ہے، طوق جیسے ٹائر ہوتا ہے نا رکشے کا، اس طرح بڑے بڑے وزنی قسم کے لوہے کے ان کی گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے، اور ایسے گردنیں اونچی کی اونچی رہ جائیں گی۔ والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی۔ زنجیر اگر ہاتھ میں ڈالی ہو تو ہتھ کھڑی کہتے ہیں، پاؤں میں ڈالی ہو تو بیڑی کہتے ہیں۔ گردنوں میں طوق ہوں گے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں ہوں گی۔ یسحبون فی الحمیم، گھسیٹے جائیں گے پکتے پکتے کھولتے گرم پانی میں، ان کو ایسے زنجیروں سے کھینچ کر لایا جائے گا اور پکتے پکتے پانی میں ڈال دیا جائے گا۔ اب مارنا مقصد تو نہیں ہے، اگر مارنا مقصد ہوتا تو گرتے ہی وہ مر جاتے،
لیکن جہنم میں تو ہر لمحہ نیا سے نیا عذاب ہوگا، وہ جل جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان کو لا کر جہنم کی آگ میں جھونک دیے، وہاں جلیں گے۔ ثم قیل لہم، پھر ان کو کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ معبود جن کو تم شریک کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ بچا لیں گے؟ غیر اللہ کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ ہمیں مشکلوں سے نکال لیں گے، ہمیں بچا لیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، قرآن پاک میں ہے، مشرک کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر عذاب بھی دینا چاہیں ہمیں بچا لیں گے۔ اور بعض مشرک یہاں تک مثالیں دیتے ہیں، اور یہ میں نے خود بھی ایک آدمی سے سنا، کسی سے سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنے کانوں سے میں نے ایک مشرک سے سنا، ادھر کی بات لاہور کی کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی چھت پر چڑھنے کے لیے تو سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ سیڑھیوں پر چڑھیں گے تو چھت پر جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان بابوں کی ضرورت ہے، ان بابوں کو مانیں گے تو پھر اللہ تک جائیں گے۔ پھر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کو ملنے کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پہلے ایم این اے ایم پی اے سے رابطہ کرتے ہیں، پھر گورنر سے، پھر وزیر اعلیٰ سے، پھر جا کر کے وزیر اعظم بادشاہ سے ملا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں ان بابوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈانٹ کر کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کی مثالیں مت بیان کرو، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ لا مثل و لا مثال ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ تم کہتے ہو بادشاہ اور وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، بادشاہ وزیر اعظم عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی براہ راست ملے گا، ہمیں کوئی مار نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کے حالات کا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب کے حالات کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مثالیں مت دو بادشاہوں سے، وہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، وہ تو تم سے دور نہیں ہے۔ دیکھو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں عرش پر بیٹھا ہوں، اور پھر فرمایا یہ نہ سمجھ لینا میں دور ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور میں تمہارے ساتھ بھی ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ معبود جن کو تم دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے کہاں ہیں؟ تو پھر مشرک بولیں گے قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ سب گم ہو گئے، پھر جھوٹ بول کر کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم پکارتے ہی نہیں تھے اس سے پہلے کسی چیز کو، ہم نہیں پکار، یعنی غیر اللہ کو تو ہم پکارتے ہی نہیں تھے، یوں کہ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ کافروں کو۔ ذالکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ عذاب تمہیں اس لیے ہو رہا ہے بما کنتم تفرحون فی الارض، بوجہ اس کے تم تھے خوشیاں مناتے زمین میں بغیر حق کہ تم ایک تو ناحق تھے، مشرک تھے، بے دین تھے، غلط کام کرتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، بوجہ اس کے یہ تھے تم اتراتے تھے، لہذا ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو دو جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تو میرے محترم دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اور بالعموم ساری دنیا کے انسانوں کو کہا کہ اپنا عقیدہ رکھو کہ معبود بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہوگا تو پھر ہم ایمان کی قیمتی چیز کو بچا کر قبر میں لے جائیں گے۔ اگر ایک ذرے کے برابر بھی ہمارے عقیدے میں شرک آ گیا تو ہمارا عقیدہ ضائع ہو جائے۔ تو اگر عقیدے کے بغیر، صحیح عقیدے کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو قبر بھی جہنم کا گڑھا ہے اور آخرت میں اٹھ کر بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔